Let's listen in. اور فوٹوگرافر دوستوں، اہلیان علاقہ، اہلیان کراچی اور متاثرین گلفام آباد، قصبہ کالونی اور اورنگی ٹاؤن، میں قائد تحریک الطاف بھائی کی طرف سے سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کے قائد جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کو ان کے رفقا کے ساتھ 90 آمد پر 90 کے وزٹ پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور چودھری شجاعت حسین صاحب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ 90 تشریف لائے ہیں۔ اس مرتبہ تھوڑا سا ترتیب اور ترکیب میں فرق پڑ گیا ہے۔ گزشتہ مرتبہ جب چودھری صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو یہ اپوزیشن میں تھے اور ہم حکومت میں تھے۔ اس مرتبہ جب وہ تشریف لائے ہیں تو وہ حکومت میں ہیں اور ہم اپوزیشن میں ہیں، لیکن ہمارے ان کے تعلقات کی اصل پہچان ہی یہی ہے کہ ہم نے پارلیمان اور اسمبلیوں کی تقسیم سے بالا تر ہو کر کے ہم پارلیمان اور اسمبلی کی تقسیم کے کس طرف ہیں، یہ کس طرف ہیں، ہم نے ایسے تعلقات قائم کیے ہیں، ایک ایسی دوستی قائم کی ہے جو پاکستان کی سیاست میں ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو میں ہمارے جو دیرینہ تعلقات ہیں، ہمارے دوست ہیں چودھری شجاعت صاحب اور ان کے رفقا، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بنیادی طور پر چودھری صاحب کے اس دورے کا مقصد کراچی میں جو صورتحال رونما پذیر ہوئی ہے اور ایک تاثر قائم ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے اپوزیشن بینچ پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ایک بڑا سانحہ ہوا اور وہ گلفام آباد، قصبہ کالونی اور اورنگی ٹاؤن کا 5 روز تک محاصرہ تھا۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں، جرائم پیشہ عناصر، اسلحہ اور منشیات فروشوں اور قبضہ مافیا کے ہاتھوں، اور جس طرح درجنوں بے گناہ شہریوں کا قتل ہوا، انہیں جاں بحق کیا گیا، یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اس سلسلے میں اور اس دوران چودھری شجاعت حسین صاحب قائد تحریک الطاف بھائی سے رابطے میں رہے اور انہوں نے ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ کو، قائد تحریک الطاف بھائی کو اپنے تعاون کی پیشکش کی، اور حکومت میں ان سے جو کچھ بن پڑا یا بن سکا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس علمی اور اس ثانیے کے بعد کچھ اور اقدامات ہوئے ہیں جو کہ ہماری نظر میں نہ صرف غیر جمہوری ہیں بلکہ غیر آئینی بھی ہیں، اور جس طرح کے وہ اقدامات ہوئے ہیں اس کا ایک بڑا منفی تاثر آیا ہے ہماری کانسٹیٹیوئنسیز میں، ہمارے حلقوں میں، اور اس سے بھی ایک احساس محرومی اور احساس بیگانگی پیدا ہوا ہے، اور ایسا محسوس ہوا ہے کہ ایک طبقے کو دانستہ طور پر دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ ہماری بڑی کڑی نظر اور نگاہ ہے کہ اگر کہیں دانستہ یا نادانستہ اس میں کوئی سازش کا پہلو بھی ہے کہ سندھ جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے شہری اور دیہی سندھ میں ایک یکجہتی کا ماحول قائم ہوا ہے، ان کے درمیان جو خلیج ہے اس کو ختم کیا گیا، اور اس سلسلے میں قائد تحریک الطاف بھائی اور متحدہ قومی موومنٹ اور جب ہم گزشتہ حکومت میں ساتھ تھے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ، تو ہم نے جس طرح جو کوششیں کی تھی مشترکہ طور پر، اس کے نتیجے میں آج جس طرح ہمارے دیہی اور شہری سندھ کے لوگ آپس میں باہم شیر و شکر ہیں اور
مل جل کر سندھ کو مختلف بحران سے، مسائل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ساری کوششیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر جو اقدامات ہوئے ہیں اس سے اس یکجہتی کو کوئی خطرہ ہے تو اس ساری صورت، اور اگر اس کا کوئی خدشہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا 90 پر آنا، کراچی وزٹ کرنا، یہ ایک ان کا بروقت اقدام ہے، اور ان کا بنیادی مقصد یہاں جو صورتحال ہے، جو حقائق ہیں، اس کو قریب سے سمجھنا اور ساری صورتحال کا اسٹاک لینا، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہمارے درمیان بات ہوئی ہے کہ ہم اپوزیشن میں رہتے ہوئے کس طرح ہم اپنا ایک آئینی، قانونی اور سیاسی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اسپیس چاہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم اس حیثیت میں امن کے قیام کے لیے، استحکام کے لیے ہم نے انہیں یقین دلایا کہ ہمارا تعاون جس طرح پہلے بھی غیر مشروط تھا، اب بھی وہ غیر مشروط تعاون جو ہے وہ ہمارا رہے گا، امن کے قیام کے لیے، استحکام کے قیام کے لیے۔ تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ کس طرح امن اور استحکام کو یقینی بنایا جائے، اور کس طرح پیار، امن اور محبت کے پیغام کو آگے بڑھایا جائے۔ قائد تحریک الطاف بھائی کا بھی یہی درس ہے اور یہی ان کی ہدایات بھی ہیں۔ میں اب چودھری شجاعت حسین صاحب سے کہوں گا کہ وہ کچھ کلمات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریباً 20-25 سال سے یہاں پر آتا رہا ہوں۔ اکثر یہاں پر جب میں آتا ہوں، آیا تھا تو ہمیشہ پھولوں سے، ہاروں سے استقبال ہوا کرتا تھا، لیکن آج خوشیوں کے ساتھ استقبال دیکھ کر میرے دل میں بھی اس کا بڑا اثر ہوا۔ ابھی بھی میری بہن اپنے بھائی کا بھائی بیٹا اس کی تصویر لے کے کھڑی ہے، تو یہ شاہد ساجد ہمارے وزیر اعظم اور صدر کے بچے کہاں پر تھے؟ وہاں تعلیم حاصل کرتے پاکستان میں نہیں رہتے، وہ لوگ ملک سے باہر رہتے۔ ہمارے بچے جہاں پیدا ہوئے، جہاں سب کچھ کرتے، وہاں ہمارے بچے سیفٹی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ جب ان سے مجھے بات نہیں سمجھ آتی تو وہ بھی باہر ملک چلے جائے، ان کے بچوں کو کوئی بھی گھر سے باہر کرے۔ ٹھیک ہے باجی، آپ نے اپنی بات کہی۔ جو مناظر دیکھے اور جو باتیں سنی، اس کا میرے دل کے اوپر بھی بڑا اثر ہوا، کیونکہ ہم نے بھی ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ آج سے 36 سال پہلے میرے والد بھی شہیدوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کسی کے شہید ہونے کے بعد، کسی کے جانے کے بعد کیا گزرتی ہے۔ یہ کوئی ہمارے لیے ایسی چیز نہیں جس کا ہمیں احساس نہ ہو۔ اسی حساب سے ہم رکھتے ہوئے آج ہم نے یہاں پر ملاقات بھی کی، باتیں بھی کی، اور بھی باتیں ہوئی، دنیاوی باتیں بھی ہوئی، لیکن میں نے یہ کہا کہ جہاں تک کراچی کے امن کا تعلق ہے، کراچی میں خوشحالی لانے کا تعلق ہے، اس میں ہم آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، ہر موقع پہ ساتھ دیں گے، چاہے آپ گورنمنٹ میں ہو، چاہے اپوزیشن میں ہو۔ گورنمنٹ کو آنے جانی چیزیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہم نے کمپنی دیکھی ہے، کئی دفعہ اپوزیشن بھی کی ہے، لیکن ہم ظلم کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، چاہے وہ ہمارا قریب 3 آدمی ظلم کرے گا، ہم اس کو ساتھ نہیں دیں گے۔ تو آج میری اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم، اور میں نے یہاں پر آج ایئرپورٹ پہ بھی ایک تصویر دی تھی، اس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ صرف بیانات دینے سے، تقریریں کرنے سے، اسٹیجوں پہ آنے سے بات نہیں بنتی۔ اس وقت چاہیے کہ تمام قائدین، تمام پارٹیوں کے سربراہ جو ہیں وہ کراچی میں آئیں اور آگے کٹھے بیٹھے۔ یہ کہنا نہیں کہ میری فلاں آدمی کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا، فلاں آدمی میں مجھے پسند نہیں ہے، بغیر پسند نہ پسند کے یہاں پر آگے بیٹھیں، ایک ہفتہ رہے، 2 ہفتے رہے، میں تیار ہوں ان کے ساتھ بیٹھنے کو، چاہے اپنے مجھے محافظ جو آدمی کیوں نہ ہو، کراچی گورنمنٹ کو قائم رکھنے کے لیے مجھے آ کر یہاں پر 2 ہفتے بیٹھنا پڑے، لیکن اس میں شرط یہ ہے وہ بھی آ کے یہاں پر بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ ان شاء اللہ سب مل جل کر اس کو نکالنے کی سیاست نہ چلتا ہے،
سیاسی بیانات نہ دیں، سیاست چمکانے کی کوشش نہ کریں تو اس کا حل نکل سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے انسانوں سے ہوئی چیزیں ہیں وہ لے کر میں آج سرکاری کا مشہور ہوں. آج میں نے شروع کیا اور اس کے ساتھ میں تمام ہماری جو بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں میرے ساتھ میں ان کا لڑائیاں ہیں اور جہاں تک قائد تاریخ صاحب حسین صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ میں نے ان کے ساتھ رابطہ رکھا قائدی کے ساتھ. ایک دن تو وہ اتنے بعد میں آ گئے انہوں نے دل کی ایسی باتیں کی جو میں نے سمجھا کہ اب بات آگے ہاتھ سے بڑھ نہیں جائے. میں نے بڑی طور پر کوشش کی ان تمام معاملات کو جانے کے لیے. میں نے کہا کہ آپ کو باہر بیٹھے ہوئے جو سادات آتے ہیں ہم بھی اس کو ان شاء اللہ ہم نظاری کوشش کریں گے. بالکل ایم کیو ایم کی خاطر آپ کو قربانی دینی پڑی. اگر ظلم ہوگا تو ہم ہر ایک کا ساتھ دیں گے ہر مظلوم کے ساتھ. قربانی جہاں تک دی جائے وہ بھی انہوں نے بڑی قربانی کی ہے. میرا خیال ہے میں نے یہ اس کا اظہار پہلے بھی کیا ہے. جہاں تک بدل کی اپنی ذاتی حیثیت کا لگا ہے وہ اس میں مجھے ہم نے پہلے بھی ان شاء اللہ آپ دیکھیں عملی طور پر استعمال کریں گے. جہاں پہ جو ہے مظلوم لوگوں کا کیا وہ ایریاز میں آپ دورہ کریں گے؟ تصویریں کھینچانے کے لیے نہیں ہمیں پتہ ہے جو کچھ بھی ہوا ظلم بھی ہوگا وہ مجھے پتا ہے سب ایک یہ لے لیں. 8 سالوں سے حکومت میں رہے جس وقت آپ حکومت میں تھے اس وقت آپ نے وہ پالیسی اختیار کی تھی جو لوکل گورنمنٹ کی تھی لیکن اس کی آپ نے اس وقت حمایت کی. اب جب لوکل گورنمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اور دوبارہ سے کمیشن نظام بحال کیا جا رہا ہے انہوں نے حمایت نہیں کی. انہوں نے حمایت بڑا اچھا نظام آپ نے جہاں کراچی پاکستان سے بڑھ کر جو نظام چلایا گیا ہے نا آپ سے میں یہ آج کا سوال نہیں ہے یہ اب بعد میں کبھی پوچھ لیجیے. میں صاحب چودھری صاحب نے جو جوابات دیے ہیں وہ اظہر عملی طور کے اوپر انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے 2-4-5 دنوں میں آپ دیکھ لیں گے عملی طور کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. That was Farooq Sattar and